أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل آپ پوچھئے، یہ اصل میں ڈانٹ بظاہر تو سوال ہے لیکن حقیقت میں ڈانٹ پڑ رہی، جیسے کوئی بچہ نالائکی کرتا ہے اور باپ اسے کہتا ہے کیا سمجھایا نہیں تھا؟ تو مطلب یہ کہ سمجھایا تو تھا، پھر یہ کیوں ایسی حرکت کی؟ اسی طرح یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ قل هل من شرکائکم، ان سے پوچھئے کہ کیا تم جو شریک اللہ کے بناتے ہو کیا کوئی بھی ان میں ایسا ہے من یبدأ الخلق، جس نے یہ کیا ہو، تمہارے شریکوں میں کوئی بھی ایسا ہے جو پہلے بنائے، من یبدأ الخلق جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو، ثم یعیدہ اور پھر اس کے بعد وہ اسے لوٹا دے؟ کون ہے ایسا؟ ان سے یہ سوال پوچھئے تو مراد یہ ہوئی کہ کوئی نہیں۔ لفظ ارشاد فرمایا کہ یبدأ الخلق جس نے ابتدا کی ہو تخلیق کی، یعنی بنایا ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے چیزوں کو پیدا کیا ہو، سب کی سب چیزیں جو آگے مختلف اس کی شیپس ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی اوریجن آپ دیکھیں تو وہ میٹر وہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں جو کسی نے بھی پیدا کی ہو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یک شیئا، اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اغطش لیلہا، اللہ نے رات کو پیدا کیا، اخرج ضحاہا، اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا، اللہ نے چارے کو بنایا، اللہ نے پانی کو بنایا، یہ سب چیزیں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ تو اس کائنات میں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کوئی ایسا ہے جس نے خلق کی ابتدا کی ہو؟ یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ اور یہ جتنا شرک کرتے ہیں، اصل مطالبہ تو ان سے ہونا چاہیے کہ تم بھی تو کوئی دلیل دو کہ متعدد خدا اس دنیا میں ہونے چاہیے۔ تعدد الہ جو ہے اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آخر کس منطق کی روح سے ایک سے زیادہ خدا ہونے چاہیے؟ پھر ان کے اختیارات بھی ساروں کے ہونے چاہیے، پھر ان میں لڑائی بھی نہ ہو، پھر سارے کے سارے مختار کل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا ثم یعیدہ، اور کون ہے ایسا جو دوبارہ انہیں پیدا کرے؟ اب مشرکین مکہ چونکہ عام طور پر اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ آخرت کی زندگی آنی ہے، تو وہ کیا جواب دیتے؟ اس لیے یہاں پر اور پچھلی آیت میں فرق یہ ہے کہ وہاں آپ دیکھیں گے وہاں مشرکین نے جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ یہ جو ساتوں کام اوپر گنے ہیں 31 نمبر آیت میں اللہ کے ہونے کے دلائل، یہ ساتوں کام فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہی ہے جو کرنے والا ہے، آسمان سے رزق دینا، زمین سے رزق دینا، سماعت اور بصارت کا مالک ہونا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا اور کاموں کی تدبیر کرنا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اس سوال کے بعد وہاں آ گیا تھا کہ یہ کہیں گے اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یہاں اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ، آپ جواب دیجئے اور آپ کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ فرق یہ ہوا کہ یہاں اس لیے کافر جواب نہیں دے پائے کہ وہ تو سرے سے قیامت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، تو اس لیے یہ دوسری زندگی کے چونکہ قائل نہیں تھے، اس لیے ارشاد فرمایا ثم یعیدہ، ان سے پوچھئے پھر کون ہے جو انہیں لوٹائے گا؟ جب تم جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی تخلیق پہ قدرت نہیں رکھتا اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پوچھنے کی بات ان سے یہ ہے کہ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں سے الٹ گئے، پلٹے کہاں سے ہو؟ یعنی ان تمام دلائل کے بعد دوسری چیز بھی تم نہیں مانتے،
اس آیت کریمہ میں ایک ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ تم قیامت کے بھی قائل نہیں ہو، تو اللہ کی توحید ایک اور قیامت کا آنا دو، یہ دو بنیادی جھگڑے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان.